ملکی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان غریب عوام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد بیمار ہے۔ مہنگائی، بیماری، تنگ دستی، آج آپ جس کے پاس بھی بیٹھ جائیں وہ معاشی تنگی کا رونا روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس فکر زدہ ماحول میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید انسانیت کو بہتر زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ سکھاتی ہے، اس طور طریقے کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے ملکی ماحول میں ہم شخصیات کو فالو کرتے زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہمیں جس کتاب کو فالو کرنا ہے وہ قرآن ہے، اور جس ہستی کو فالو کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن مجید کی جو ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں کسی حد تک ہمارے مسائل کا ذکر کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ مؤمنون کا لفظ استعمال کیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ایمان لایا، مومن ہوا۔ قرآن نے کہا افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں، جو اپنی نماز کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید کے علوم کا علم رکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شرط اور دوسری ہوتی ہے اس کی جزا۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں جس جزا کا ذکر کیا گیا، اس کی شرط آیت کے دوسرے حصے میں ہے کہ مومنین فلاح وہی پائیں گے جو اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ ویسے تو ہم بھی ایک نماز پڑھتے ہیں نا،
हमारी नमाज तो दूसरा हिसाब किताब होती है कि हम नमाज में खड़े ये सोच रहे होते हैं कि अभी फलां से भी पैसे लेने हैं, फलां से भी पैसे लेने वाले बाकी हैं, आज घर जाकर मैंने ये करना है, कल सुबह मैंने ये करना है। ये तमाम हिसाब किताब हम नमाज के अंदर ही कर रहे होते हैं, जबकि कुरान ने कहा कि फलाह पाने वाले मोमिन वो हैं जो नमाज को उसके सही तरीके से अदा करते हैं। आयत के इस हिस्से से नमाज की जो अहमियत है वो और भी वाज़े हो गई कि अगर कोई अपने नाम के साथ मोमिन का टाइटल रखना चाहता है तो फिर उसको नमाज अदा करनी होगी।